बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। आज आपको इसलिए बुलाया है कि पार्टी का हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तदरीजी अमल होता है, सीखते जाते हैं और उस सीखने से हम बेहतरी लेकर आते हैं। मुल्क के आइन के साथ भी ऐसे ही होता है, हम चेंजेस करते रहते हैं। तो पार्टी के आइन को जो है वो भी एक दफ़ा और देखा गया और उसके अंदर कुछ तब्दीलियां जो हैं वो आज हम आपके सामने रखेंगे आपकी मंजूरी के लिए। उसकी जो हाइलाइट्स हैं, जो बुनियादी जो उसकी सोच है वो मैं आपके सामने रख दूंगा। उसके बाद जमाल अंसारी क्विकली आपको फ्लैश भी कर देंगे स्क्रीन के ऊपर कि वो अमेंडमेंट एक्चुअली वो 7 अमेंडमेंट्स जो की अमेंडमेंट्स हैं वो क्या कहती हैं। ये अभी लगाना ही नहीं है इसको, आप अभी नहीं लगाना, ये तो ये जमाल अंसारी सब यूज़ करेंगे, मैं नहीं यूज़ करूँ। खटक साहब मुझे देखें। अच्छा जी, पहली चीज़ जो हमने की है इसके अंदर और वो हमारे ख्याल में ज़रूरी थी, एक 2019 के अंदर जब हमने आइन के अंदर तरमीम की उस वक्त हमारी हुकूमत बन गई थी। तमाम लोग जो हैं हुकूमती ओहदों में जो थे वो बराह रास्त उनका पार्टी के साथ ताल्लुक़ जो है वो कम से कम जिम्मेदारियाँ नहीं थी उनकी, तो इसलिए एक चेंज की गई थी कि पावर जो है वो डिवॉल्व की गई, चेयरमैन के पास से एक स्पेशल ओहदा बनाया गया। तो वो पावर हम ख़त्म कर रहे हैं और हमारे ख्याल में अगर हुकूमत बनती भी है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। जो चेयरमैन के इख्तियारात हैं, जो पावर्स हैं वो चेयरमैन के पास रहनी चाहिए। तो एक तो इसके अंदर ये तब्दीली की गई है। दूसरी चेंज जो इसके अंदर की गई है वो ये है कि हमारा आइन जो है वो बहुत तफसील में था, उसके अंदर बड़ी बारीक तफसील भी उसके अंदर शामिल थी और आइन के अंदर कभी भी इतनी तफसील नहीं लिखी जाती। वो तमाम चीज़ें जो हैं वो रूल्स प्रोसीजर्स के अंदर आती हैं। तो उसका नतीजा ये होता था कि हम लिख कुछ और, आइन में लिखा कुछ और होता था, प्रैक्टिकली हमें लगता था कि ये इतनी प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, इसके अंदर तब्दीली की ज़रूरत है या हालात बदल गए हैं उसकी वजह से तब्दीली की ज़रूरत है। तो फिर हम उससे मुतजाद जो है वो अपना काम चला रहे होते थे, जो एक अच्छी एक ऐसन तरीक़ेकार नहीं है। इसलिए हमने वो तमाम तफसील जो है वो अब हम ले गए रूल्स के अंदर। जो बुनियादी असूल हैं आइन के वो आइन के अंदर लिखे होंगे और वो रूल्स के अंदर चले जाएंगे। रूल्स के अंदर जो है वो फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास इख्तियार होगा कि जब भी आप तरमीम करना चाहें तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास जाकर चेंज कर सकते हैं। तीसरी जो हमने इसके अंदर चेंज की है वो फ्लेक्सिबिलिटी हमने लाने की कोशिश की है। ये सियासी पार्टी है, ये कोई फौजी इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट के अंदर फिक्स तरीके से की जाए, वहाँ पे भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वैसे। तो हमने सूबों को और रीजन्स को इख्तियारात दिए हैं और फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट की है और वो 2 मुख्तलिफ तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट की गई है। पहले जो स्ट्रक्चर होगा, बलूचिस्तान की ज़रूरियात जो है वो शायद मुख्तलिफ हो, सियासी या इंतज़ामी ज़रूरत जो है वो मुख्तलिफ हो, पंजाब की मुख्तलिफ हो, सिंध की मुख्तलिफ हो। तो स्ट्रक्चर के ऊपर जो चेंजेस हमने फ्लेक्सिबिलिटी की है, सबसे ऊपर का जो सतह है उसमें या सूबा होगा या रीजन होगा या दोनों हो सकते हैं। ये सूबे को हमने इख्तियार दे दिया है कि सूबा जो है वो सूबाई सतह भी बन सकती है। खैर सूबे का तो फैसला जो है जरूर वो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की टीम में जिन लोगों ने काम किया तो उनकी तारीफ जरूर करते हैं, अभी आखिर में करते हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर हम कैसे तारीफ करेंगे। अच्छा तो सूबा है या नहीं है, जिस तरह इस वक्त पंजाब में रीजन है, सूबा इस वक्त नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आइन के अंदर हमने ये फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ दी है कि कल अगर कोर कमेटी जाती है, चेयरमैन समझते हैं कि सूबा रीइंट्रोड्यूस करना चाहिए तो वो फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होगी। लेकिन ये शर्त है कि दोनों में से एक सतह जो है वो जरूर होगी, या रीजन होंगे या सूबा होगा या दोनों भी आप रख सकते हैं। उससे जो नेक्स्ट सतह है वो है जिला, और ये मैंडेटरी है। हर सूबे के अंदर आपने जिले के लेवल के ऊपर तंजीम बनानी है, ये मैंडेटरी चीज है। उसके बाद जो अगला लेवल है उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी दी है। इसमें 3 चॉइसेस आपके पास मौजूद होंगी, या आप जिले के नीचे तहसील की सतह पे बनाएंगे या आप टाउन की सतह पे बनाएंगे। बड़े शहर जैसे हैं, कराची में ऑलरेडी टाउन की बुनियाद पे उन्होंने बनाया हुआ है, लाहौर वाले भी टाउन की बुनियाद पे बनाना चाहते हैं। तो बड़े मेट्रोपॉलिटन एरिया जहां पे टाउन्स हैं तो आप तहसील के बजाय टाउन्स बना सकते हैं वहां पर, या आप प्रोविंशियल असेंबली की बुनियाद के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूंसी की बुनियाद के ऊपर स्ट्रक्चर बनाएंगे। और अगेन इसमें बड़ी डिबेट है, मुख्तलिफ राय। हमने कहा कि आप इन 3 में से कोई एक जरूर बनाएंगे।
آپ کی چوائس تحصیل ہے, آپ تحصیل بنائیں گے. دوسرے کچھ لوگ ہیں جو پروونشل کانسٹیٹیوشن, پنجاب کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا تھا وہ پروونشل. ہم چاہتے ہیں کہ ایک اس لیول کا سٹرکچر, یہ تیسرا لیول اب آ گیا صوبے کے اندر, صوبہ پھر ریجن ہو گیا, پھر اس کے بعد ضلع آ گیا, اور اس کے بعد یہ تیسری سطح آ گئی. اس کے نیچے کی, اور یہ بہت اہم ہے, اس کے اوپر میں تھوڑی سی بعد میں بات کروں گا, یونین کاؤنسل کی سطح مینڈیٹری ہے, آپ نے ہر صورت میں بنانی ہے. وارڈ لیول آپ نے ہر صورت میں بنانی ہے, اور آپ نے بلاک کوڈ لیول جو ہے وہ ہر صورت میں بنانی ہے. یہ تینوں جو سطح ہیں اس لیول کے اوپر, میں جیسے میں نے کہا کہ میں اس پہ آخر میں صرف اس کے اوپر بات کروں گا تھوڑی سی تفصیل کے اوپر. سیم تھنگ نا, وہ تو ایک ہی چیز ہے. اس کو وہ جو آپ نے وہاں پر پہلے دو مختلف نام تھے, نیبرہڈ کاؤنسل, اور وہ ایک ہی چیز ہے, اسی کو یونین کاؤنسل کا ولیج کاؤنسل گاؤں میں کہتے ہیں, وہ ایک ہی بات ہے. یہ ہو گیا جی. دوسری جو فلیکسیبلٹی ہم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ حالات بھی بدلتے رہتے ہیں اور صوبے کی ریکوائرمنٹ بھی مختلف ہوتی ہے. تو آپ کو جو وہ بندش ہوتی تھی کہ ایک سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوگا, میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, یا 4 وائس پریزیڈنٹ ہوں گے, ہم نے یہ ختم کر دیا. سینئر وائس پریزیڈنٹس آپ کے پاس اختیار ہے, آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہے, آپ کے پاس آپ کی ریکوائرمنٹ میٹ کرنے کے لیے 6 بنانے کی ضرورت ہے, آپ 6 بنا دیں, 3 بنانا چاہتے ہیں 3 بنا دیں. تو کوشش یہی ہے دونوں طریقوں سے کہ فلیکسیبلٹی کریٹ کر دی جائے, جو موروثی حالات آپ کے اپنے صوبے کے اندر, ریجن کے اندر ہوں, اسی بنیاد کے اوپر آپ اپنے فیصلے کر سکیں. سکیٹ کے اندر ایک اہم تبدیلی کی گئی ہے, ڈسپیوٹ ریزولوشن کا نظام جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے, کیونکہ آپ سیاسی پارٹیوں, اور اب تو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ہے وہ قانون کے اندر بھی عالمی طور پہ ریکگنائزڈ ہے. پاکستان کے اندر بھی اس کے اٹیمپٹ ہوئے ہیں. پرویز خٹک جب چیف منسٹر تھے کے پی کے اندر ہم نے یہ انٹروڈیوس کیا. پرانا ہمارا جو پنچایتی جرگوں کا نظام ہے ہمارے معاشرے کا بھی حصہ ہے, تو وہ فارملی ہم نے انٹروڈیوس کر دیا ہے کہ جس وقت رپورٹ آ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس 2 چوائسیز ہیں, یا آپ ڈسپیوٹ ریزولوشن کر لیں یا آپ جو ہیں وہ ڈائریکٹ ایکشن کی طرف چلے جائیں. سو یہ انٹروڈیوس کر دیا گیا ہے. فیڈریشنز جو ہیں ان کو ٹریٹ تو ایسے ہی کرتے تھے, لیکن اب ہم نے فارملی لکھ دیا ہے کہ آئی ایس ایف, آئی ایل ایف اور آئی ڈی ایف جو ہیں یہ فیڈریشنز ہوں گی, پارٹی کے ساتھ چلیں گے, لیکن یہ پارٹی کے ڈائریکٹ مدر باڈی کا حصہ نہیں ہے, یہ پارٹی کی تنظیم سٹرکچر سے یہ سیپریٹ ہوں گے. سینٹرل پارلیمنٹری بورڈ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے, کر دیا گیا ہے, بٹ اس کانسٹیٹیوشن میں اس کو فارملائز کر رہے ہیں. کے پی والوں کو پتا ہے کہ کے پی کے اندر تحصیل کے سارے جو ٹکٹس تھے ناظموں کے, وہ سینٹرل پارلیمنٹری بورڈ نے فائنلائز کیے, جس کو چیئرمین صاحب چیئر کرتے ہیں. تو اس لیول تک ایم این اے, ایم پی اے, یہ بار بار چیئرمین صاحب اپنے سپورٹ بیس کو, پورے تحریک انصاف کے ووٹرز کو یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ میں خود ٹکٹیں ڈسٹریبیوٹ کروں گا. تو ظاہر ہے خود اکیلے تو نہیں بیٹھ کے کریں گے, تو مشاورتی باڈی بھی ہونی چاہیے. تو وہ سینٹرل پارلیمنٹری بورڈ جو ہے وہ اس کے اندر کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے, سارے فیصلے جو ہیں وہ وہاں پر آ کے, تاکہ چیئرمین صاحب خود سب کی مشاورت کے بعد وہ فیصلے کر سکیں. یہ بنیادی تبدیلیاں ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں اہم چیز کیا ہے. دیکھیں, جتنی ہم محنت بحث پہ ٹائم لگاتے ہیں کہ سٹرکچر کیا ہونا چاہیے, سوری ایک اور چینج تھی اس کے اندر جو کلیئرلی لکھی ہوئی نہیں ہے, وہ تھی ونگز کے ساتھ جو تعلق ہے. یہ بڑی ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے. ایک ویو یہ ہے کہ ونگز جو ہیں وہ بالکل ڈیسنٹرلائز کر کے مدر باڈی کے نیچے کر دیے جائیں. دوسری ڈیبیٹ یہ, دوسرا ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کی اپنی شناخت ہونی چاہیے, آئیڈینٹی ہونی چاہیے. تو وہ سارے پروز اور کاز اور دونوں طرف اس کے اندر آرگیومنٹس ہیں, تو ان کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو اپوائنٹمنٹس کی جائیں گی وہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ مشترکہ اپوائنٹمنٹ ہوگی. مثلا اگر آپ نے ویمنز ونگ کی صدر کے پی کی لگانی ہے تو پرویز خٹک اور کنول شوزیب کا جوائنٹ سگنیچر ہوگا جس سے وہ پوزیشن لگائی جائے گی, اور اسی طریقے سے وہ سسٹم نیچے چلتا ہے. اور آئیڈیا یہ ہے کہ اپنی شناخت بھی رہے لیکن مدر پارٹی کے ساتھ کلوز اس کام ہو سکے, یہ نہ ہو کہ الگ ہی ڈائریکشن کے اندر چلے ہوئے ہوں اور آپس کی لڑائیاں ہو رہی ہوں. اب آخری چیز جیسے میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں, ہم جتنی بحث, اور اتنی بحث, میں تو 10.5 سال ہو گئے مجھے پارٹی کے اندر, بے تحاشا اس پہ بحث, اور لوگوں کا بڑا جذبہ بھی ہوتا ہے کہ اسٹرکچر ایسے ہونا چاہیے, کہ ایسے ہونا چاہیے, کہ ایسے ہونا چاہیے. یہ ساری بحث کے بعد اسٹرکچر کاغذ پہ تو بہت اچھا ہو جاتا ہے, اور نیچے گراؤنڈ کے اوپر بہت علاقوں کے اندر کچھ نظر نہیں آتا. اور پارٹی جو ہے وہ عمران خان کے ووٹ بینک کے اوپر چل رہی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ ووٹ بینک
آئندہ مزید بڑھے گا. میں نے اس دن غلطی سے ایک میٹنگ میں میں نے کہا کہ جی اس سے زیادہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک نہیں ہو سکتا جتنا اس وقت ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے آج تک کسی پارٹی کا, کسی پاکستان کی پارٹی کا ہوا ہی نہیں. وہ چاہے گاؤں ہو, شہر ہو, امیر ہو, غریب ہو, ہر جگہ پھیل گیا یہ بیانیہ. کل لیکن پھر میں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے. میں نے کہا بھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس سے بھی اور آگے خان صاحب لے جائیں, لیکن یہ جو کمرے کے اندر سارے لوگ بیٹھے ہوئے نا, ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے. اور اولین ذمہ داری آپ کی کیا ہے؟ ہم کیا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں؟ ہم کنٹریبیوشن یہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو ووٹر ہے عمران خان کا, اس ووٹر کو ہم ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ بوتھ تک پہنچا دیں الیکشن والے دن. یہ ایک کام ہے. دوسرا بھی ایک کام ہے کہ اس ووٹر کی جو مشکلات ہیں, پریشانی ہیں, پاکستان میں ہمارا سرکار کا نظام ٹھیک نہیں چلتا ہے, کہ ہماری تنظیمیں اس ووٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں. وہ عمران خان کے ساتھ پاس نہیں پہنچ سکتا, لیکن کوئی نہ کوئی عمران خان کا نمائندہ ایسا ہو کہ جس سے ہر عمران خان کا ووٹر نہیں, ہر پاکستانی جو ہے وہ رابطہ کر سکے, اور وہ رابطہ کر کے کوئی اس کی سنوائی کرا سکے. کوئی بجلی کے محکمے میں جا کے اس کی کوئی فائل جا کے فالو کر لے, کوئی گیس کے میٹر کی اپلیکیشن دلوانی ہے, کوئی تھانے میں غلط ایف آئی آر کٹ گئی ہے, جو اور مسائل ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو اتنے برے حالات ہیں کہ قبر کے لیے سفارش کرنی پڑتی ہے ایم این اے کو. یہ جو تمام مسائل ہیں یہ تنظیم کا کام ہے, تاکہ آپ کا ہر اس ووٹر کے ساتھ جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے اس کے ساتھ براہ راست رشتہ ہو آپ کی تنظیم کا. وہ صرف جلسے والے دن نہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہو کہ جی عمران خان کا جلسہ ہے, پلیز جلسے کے اندر آ جائیں, یا ووٹ الیکشن ہونے والا ہے, میں نے ووٹ ڈال کے کر دیں. ان ذمہ داریوں کے لیے اور میرے لیے پچھلے بہت عرصے سے جو پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, قوم کے پوائنٹ آف ویو سے, تو میرے خیال میں آپ سب اتفاق کریں گے کہ پچھلے 4 مہینے میں جس طریقے سے عمران خان نے پاکستان کی حقیقی آزادی اور خودداری کی جنگ لڑی ہے, اس سے زبردست چیز پاکستان کے لیے ہو نہیں سکتی. لیکن وہ پاکستان کے لیے تھا, وہ پارٹی کے لیے نہیں تھا. ہم بار بار کہتے تھے وہ سیاست نہیں ہے. سیاسی پارٹی کے طور پہ مجھے سب سے زیادہ خوشی, مجھے بہت زیادہ خوشی ہے, آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاید پریشانی ہو اور شاید پریشانی ہونی چاہیے, چیئرمین نے فیصلہ کیا ہے ہر ہفتے تنظیم سازی میں پروگریس کیا ہوئی ہے اس کی میں نے سب سے ڈیٹا اکٹھا کر کے پریزنٹیشن کرنی ہے چیئرمین کو. کوئی چھپنے کی جگہ نہیں بچنے والی, جس کے پاس ذمہ داری ہے. ہر ہفتے رپورٹ جانے والی ہے عمران خان کے پاس. تو آپ اپنی سمت درست کر لیں اور تنظیم سازی کے اوپر کام کریں. انشاءاللہ تعالی, جیسے پہلے ہی سب کو پتا ہے, انشاءاللہ تعالی پاکستان ایک نئے الیکشن کی طرف جا رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کے ووٹ بینک کے ساتھ ساتھ آپ جو یہ تنظیمی کام کریں گے 2/3 اکثریت انشاءاللہ.